برمنگم سے گلزار محمد صاحب. ہاں جی، آپ پہلے بھی تشریف لائے تھے غالباً ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی. جی سنائیے. امام مہدی کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. امام مہدی اگر سچا ہو تو اسے نہیں ماننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ماننا تو چاہیے. تو پھر سچی چیز کا ماننا ضروری ہے. ہاں. آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کمرہ ہے، یہ روشنی ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز سچی ہو تو اسے خود بخود مانتا ہے. جو نہیں مانتا اس کی طبیعت میں زنگ لگ جاتا ہے، اس میں ضد اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے. تو شرافت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ زندگی کا تقاضا یہ ہے. ہر جانور بھی جو چیز کو دیکھتا ہے اس کو اسی طرح مان لیتا ہے. تو یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ امام مہدی کو سچا سمجھے بغیر ماننا ضروری ہے؟ میں کہوں گا ہرگز ضروری نہیں. اگر آپ کو تسلی نہیں کہ وہ سچا ہے تو آپ ہرگز نہ مانیں، لیکن اگر سچا دکھائی دے تو کیوں نہ مانیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو بھیجا کیوں گیا اگر اس کا ماننا نہ ماننا برابر تھا؟ کیا کسی مقصد کی خاطر امام مہدی نے آنا تھا یا یوں ہی آ گیا؟ اگر یہ مقصد قطعی طور پر احادیث سے واضح ہو کہ امام مہدی نے ایک عظیم ہدایت کا کام کرنا ہے اور امت محمدیہ کو اثر نو دوبارہ اسلامی اقدار پہ قائم کرنا ہے، تو اتنے بڑے اور اعلیٰ مقصد کے ہوتے ہوئے کسی کا پیچھے ہٹ جانا ویسے ہی ایک بڑا اخلاقی جرم ہے. لیکن اللہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. جب کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا ماننا ضروری قرار دیتا ہے. یہ تو حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں. ایک چپڑاسی کو بھی بھیجتی ہے جب کسی کام پر کوئی حکومت یا اس کا نمائندہ ادارہ بھیجتے ہیں تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے. پٹواری کا ماننا ضروری ہے. اس لیے جب حکومت مان لی تو پھر ہر شخص جو اس کی طرف سے آیا اس کا ماننا ایک طبی نتیجہ ہے. اس لیے یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ مہدی آئے 1400 سال انتظار کیا یا 1300 سال انتظار کیا، اللہ نے بھیج دیا ایک مقصد کے لیے اور کہا اچھا کیا ضرورت ہے ہم اس کو مانیں. تو اگر یہ حال تھا تو بھیجا ہی کیوں تھا؟ اور اس کا انکار کیا بھیجنے والے کا انکار نہیں بن جاتا؟ امر واقعہ یہ ہے کہ جو بھیجے اس کو پیش نظر رکھ کر انکار یا اقرار ہوتا ہے. اور یہ وہ پہلا سبق ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دیا اور آدم کے حوالے سے دیا. اللہ نے جب آدم کو مقرر فرمایا تو کہا اس کو سجدہ کرو. مراد ہم یہ سمجھتے ہیں سجدے سے اطاعت کرو، کیونکہ خدا کے علاوہ جب سجدہ کسی اور کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد محض اطاعت ہوتی ہے. شیطان نے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھ سے ادنا ہے، میں کیوں اطاعت کروں اس کی؟ اللہ نے کوئی تفصیلی دلیل نہیں دی کہ تم مردود ہے. یعنی اتنی کھلی ہوئی حقیقت سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ کسی بحث میں روزنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ نہیں پہچانتا کہ میں نے بھیجا ہے. اللہ فرمایا میں نے بھیجا ہے تو تجھ سے ادنا بھی ہو تب بھی مانو. امام مہدی باقی امت سے ادنا تو نہیں ہوگا. امام مہدی تو بڑی صفات حسنہ کا مالک ہوگا جس کو خدا نے امت کی اصلاح کے لیے مقرر کیا ہے. اس لیے اس کو یہ کہہ کر کہ اس کو ہم کیوں مانیں؟ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو شیطان کے انکار سے بھی زیادہ نامعقول بات بنتی ہے. اس نے تو اپنے سے ادنا سمجھا اور اس کی دلیل پیش کی، ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا خدا نے انکار نہیں کیا. اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے. آگ مٹی کو کھا جاتی ہے. آگ مٹی سے پیدا شدہ صلاحیتوں کو بھسم کر دیتی ہے. میں غالب ہوں، میں ادنا کی اطاعت کیوں کروں؟ یہ دلیل توڑی نہیں مگر مردود قرار دے دیا. کیونکہ اطاعت محض اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے. روحانی دنیا میں اطاعت محض اس بنا پر ہوگی کہ اللہ نے بھیجا ہے. اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اطاعت لازماً اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات، آدم کو جب سجدہ کے متعلق حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، اس سے بہت ہی خوبصورت مضمون خدا تعالیٰ نے نکالا ہے اور کھول دیا ہے.
یہ نہیں فرمایا کہ جب میں آدم کو پیدا کر لوں، اس کو بنا لوں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، اس کو سجدہ کروں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم کیسے ہی اچھا بن گیا ہو، کتنا ہی متوازن ہو گیا ہو، اس پر سجدہ کسی کو فرض نہیں ہے. ہاں جب میں اس میں روح پھونکوں، میں اس پر الہام کروں، میں اسے اپنا نمائندہ بناؤں، کہ ہر ایک پر فرض ہو جائے گا. تو نبوت پر ایمان لانا یا خدا کے بھیجے ہوئوں کو قبول کرنا کیوں ضروری ہے، یہ تو پہلے سبق میں ہی واضح ہے. اور آخری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی نتیجہ نکالا، اور خود امام مہدی ہی کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم سنو کہ امام مہدی آ گیا ہے تو خواہ برف کے تودوں پر سے جن کو ہم گلیشیئر کہتے ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر بھی وہاں جانا پڑے تو ضرور جانا. اتنی اہمیت ہے. اور فبایعو ہو، ایک حدیث میں آتا ہے فبایعو ہو، اس کی بیعت کرو. اب بتائیں ضروری ہو گیا کہ نہیں؟ پھر یہ بھی فرمایا، دوسری روایت میں ہے اسے میرا سلام پہنچاؤ. اب 1300 سال یا جتنے بھی سال گزر گئے، اس میں کسی مجدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلام نہیں پہنچایا. نکال کے دیکھ لیں حدیث سے. امام مہدی عام مجدد نہیں ہے، اس سے بالا ایک مقام رکھتا ہے جس کو ماموریت کا مقام کہتے ہیں. اس لیے فرمایا اس کی بیعت کرو، اسی لیے فرمایا اس کو میرا سلام پہنچاؤ. تو اب بتائیں کوئی عذر باقی رہ گیا ہے؟ جزاک اللہ. ظہور مہدی آخر زمان